السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پارٹ نمبر 3 ہرڈلز ان لائف کے تعلق سے ہم ایک کلپ بنا رہے ہیں۔ تو جہاں ہماری روزمرہ کی زندگی کی رفتار چلتی رہتی ہے، وہاں پر یہ ہرڈلز کا آنا اور اس کا اللہ کی رحمت کا ہونا، اس سلسلے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ صحت اور فری ٹائم، ہیلتھ اینڈ فری ٹائم، یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں۔ واقعی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس دو چیزوں سے محروم نہ کرے اور ہمیشہ ہر ایک جو ہے نا صحت مند رہے اور فری ٹائم اس کے لیے اویلیبل ہو۔ لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے زندگی میں، آج ہیلتھ ایشو کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہیلتھ ایشو کا یہ بیچ میں آ جانا، خود کو، اولاد کو، یا کوئی رشتہ دار کو، یا دوست احباب کو، یہ بظاہر دکھائی تو دیتا ہے کہ بہت دکھی ہے، لیکن اس کے آڑ میں اللہ کی بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو دیکھیے، اگر تکالیف نہ آئیں، اس کا صحت کا مسئلہ نہ ہو، تو انسان جو ہے نا غرور کا، تکبر کا شکار ہو جائے گا۔ کبھی کسی انسان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو ہم یہ واقعی نہیں کہہ سکتے کہ انسان آج جس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، جان نثار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جس طرح سے بھی رشتہ داری ہے یا ایک دوسرے کا کیئر کرتے ہیں، وہ واقعی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہر کسی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو آئیے، یہ اس طرح ایک ہیلتھ ایشو ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ ایک ہیلتھ ایشو آنے پر دل میں نرمی اور رحمت کا اور زیادہ جاگ جانے کا یہ ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنا دیتے ہیں۔ جو رحمت ہمارے دلوں میں دھیرے دھیرے کم ہو گئی تھی، یا زندگی کی رفتار کی وجہ سے، یا خود کے اعمال کی وجہ سے، یا اس ریٹ ریس کی وجہ سے، جو زندگی میں ہم نرمی اور رحمت کے پہلو کو کھوتے چلے جاتے ہیں، صرف مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے ایک ریٹ ریس کی طرح ہم چلتے رہتے ہیں، تو ان دس بزی شیڈیولز، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ نرمی اور رحمت کا معاملہ جو ہے نا، یہ دل کے اندر دھیرے دھیرے دھیما پڑنے لگتا ہے۔ ہر کوئی چیز صرف پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، صرف آرڈر سے، آن لائن آرڈر سے ہو سکتا ہے، یا صرف کسی کو پیسے دے کر کے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں خود کو یا اپنے کسی چاہنے والے کو بیمار جب ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی اتنا نرم و نازک بن جاتا ہے، چند لمحے کے لیے زندگی رک سی گئی ایسی لگتی ہے، لیکن اسی آڑ میں جو اس کے اٹینڈرز، رشتہ دار ہوتے ہیں، جب انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی ہیلتھ ایشو آئی ہے، تو وہ خود بھی تھوڑا سا رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک فکر آتی ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان کی ایک فطرت ہے، کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ، ان پر یہ آزمائش، دعا کرتا ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے سے، اس دل کے نرمی کے ذریعے سے پھر اگین وہ فطرت پر واپس چلا آتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں، بھائی جو جدا ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، بہن بھائی جو کئی دنوں سے اس طرح نہیں بات کر رہے ہوتے جس طرح وہ واقعی میں کرنا چاہیے، وہ اس طرح بات کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے کہ بندے تیرے دل کی نرمی کے لیے، تیرے دل کی رحمت کو واپس لانے کے لیے اللہ نے یہ بیچ میں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے جو ہے نا صحت کا کسی پر ایک معاملہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس میں اور ایک چیز جو جڑی ہے کہ آدمی جو سوچتا رہتا ہے کہ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ، یہاں بھی بھاگ رہا ہے، وہاں بھی بھاگ رہا ہے، خود بھی بھاگ رہی ہے، ماں، یہ ہر اتنی بھاگا بھاگی میں ہر چیز امپورٹنٹ ہے کہ نام سے وہ اپنے آپ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب انہیں صحت کا مسئلہ ہوتا ہے تو تب انہیں بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ چیزیں ذرا کم کرنی چاہیے، اس طرح ماں، بہن، بھائی، باپ کے ساتھ ٹائم وقفہ گزارنا چاہیے۔ میری زندگی صرف
گین کا نام نہیں ہے، روح کا بھی نام ہے، دل کا بھی نام ہے، اپنائیت کا بھی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ ڈال کر کے رشتوں کے اندر مضبوطی لاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ بندہ، میں اور آپ جو ہے نا، ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے 3 سال 4 سال ہو گئے، سیلری میں کوئی انکریمنٹ نہیں آیا ہے نا، تو بندہ جاب چینج کرنے پر لگ جاتا ہے، پروفائل چینج کرنے پر لگ جاتا ہے، یا تجارت میں کچھ نئی چیزیں کرتا ہے کیونکہ انکریمنٹ نہیں ہوا۔ تو اللہ بھی جو ہے نا سوچتا ہے کہ بندے کا جو ہے نا انکریمنٹ نہیں ہوا ہے، اس کی نیکیوں کا امپرومنٹ نہیں ہوا ہے، اس کی روحانیت کا امپرومنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اب ہم تو سوچتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تو اتنا پرسان حال ہے اپنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رحیم اور کریم ہے کہ ہمارے تعلق سے سوچ کر کہتا ہے کہ ان کا نیکیوں کا انکریمنٹ نہیں ہو رہا ہے، جتنی نمازیں جتنے ذکر و اذکار ہیں یہ اتنے میں ہی تھم سا گیا ہے۔ اب ایک ایکسٹرا بونس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی حد کا جیسے مسئلہ لاتا ہے، میں خود ہوں یا آپ ہوں، ایکسٹرا ذکر کرنے لگتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری نیکیوں کی سیلری کا انکریمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزوں کو ملانے کے بعد جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا علیم حکیم ہے، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو ہم پر جو بت رہا ہے، اور اللہ کے فیصلے کے ذریعے سے یہ جو چیز ہوئی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ یہ بہت بہتر تھا۔ تو اللہ سبحان ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحان ہے، سبحان یعنی کہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر خطا سے پاک۔ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوئی، اللہ کا یہ فیصلہ بھی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ بندہ یہ جان لیتا ہے، اسی جاننے کے بعد وہ ہمیشہ اس کیفیت میں اس کی روح اس لیول پر چلے جاتی ہے کہ وہ جو بھی کچھ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ غلط نہیں ہوا، اللہ سبحان ہے، اللہ کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو یہی مومن کی پھر پہچان بن جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور ہر حال میں ہر کیفیت میں ہر اینگل میں وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحان ہے، یہ چیز کے اندر اللہ کی جو ہے نا حکمت تھی۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ مومن کا معاملہ عجب ہوتا ہے کہ اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اجر پا لیتا ہے، اور اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور تب بھی جو ہے اجر پا لیتا ہے، ہر حال میں اجر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ سبحان ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہے ہو رہا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ ہم کو چاہے کہ ہم اللہ سے راضی رہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی روحانیت کو بچائیں، اپنی زندگی اور رشتوں کو بچائیں، اور اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔